صحیح مسلم میں روایت ہے، سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کلمات میرے سامنے پیش کرو، ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اسلام دم کرنے یا کروانے کو منع نہیں کرتا، بلکہ کفر یا شرکیہ الفاظ سے پاک ہونے کی شرط کے ساتھ دم جائز ہے۔ دم بذات خود علاج کا ایک جائز طریقہ ہے، بشرطے کہ اس میں اللہ کے نام، قرآن یا مسنون دعا کے الفاظ ہوں اور اس میں کوئی غیر شرعی عقیدہ یا شرک شامل نہ ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دم کی 3 شرطیں ہیں، 3 صورتوں میں دم کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، وہ اللہ کے کلام یا اس کی صفات سے ہو، یعنی دم میں صرف اللہ کا نام لیا جائے یا اللہ کے ناموں کا ذکر ہو۔ نمبر 2، دم عربی زبان میں ہو یا ایسی زبان میں ہو جس کی سمجھ آتی ہو، جیسے قرآنی آیات یا مسنون دعائیں۔ نمبر 3، اس دم میں کوئی شرک یا گناہ کی بات نہ ہو، یعنی اس میں جادو، تعویذ، کہانت، نجومی یا غیر اللہ کی قسم شامل نہ ہو، صرف اللہ پر بھروسہ ہو کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں تب ہی پتہ چلیں گی جب دم کرنے والا اونچی آواز سے دم کرے گا۔ اگر منہ میں پڑے گا تو پھر معلوم نہیں ہوگا کہ دم کرنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ منہ میں پڑھ کر دم کرنے والے سے گریز کرنا چاہیے۔